کی آپ کی جو انالیسس کے مطابق ہمارے ملک سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو سیاسی مداخلت ہے یہ آئندہ مستقبل قریب میں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ان کی تو بقا کی جنگ ہے. اگر ان کی جانب آپ کھڑے ہوں تو وہ تو کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ خاتمے کا مطلب ہی ہے کہ جو اقتدار ان کا خاتمہ ان کا نہیں کرنا، ان کا وجود ہمارے لیے بڑا اچھا ہے. سیاسی مداخلت، ان کے اثر رسوخ اور سیاسی مداخلت کے خاتمے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا اگر خاتمہ ہوتا ہے آپ ڈرے مت، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں ہم نے اصل میں یہی رہنا ہے نا. تو ان کی سیاسی مداخلت کا خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں اقتدار پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہو تو وہ اپنی جبلت کا خاتمہ کرتے نہیں کرتے نا. انسان کھاتے ہیں تو وزن بڑھ جاتا ہے اور پھر عادت لگ جاتی ہے زیادہ کھانے کی. تو کھانے سے مراد کھانا کھانا. تو اب آپ کو وضاحت کر رہی ہوں. تو ہمارے ہاں اس وقت جو کچھ صورتحال ہے، یہ لوگوں کو بڑی امیدیں اور توقعات ہیں. یہ ایسے حل نہیں ہوتے یہ مسائل. اس کے لیے وہاں سے کچھ انیشیٹوز لینے پڑیں گے، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. اور ابھی تو اس قوم نے اور بڑے امتحانات سے گزرنا ہے. ابھی تو ایک پروجیکٹ کے فیلئر کے بعد اس کے جو ریپریکشنز ہیں ان کو سنبھالا جا رہا ہے. ابھی بہت کچھ انشاءاللہ ہونا باقی ہے. ایسا نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ذہن میں کچھ نئی امید پیدا ہو گئی ہے نا، یہ امید کافی دن چلے گی نہیں. سر یہ آپ نے چلتے چلتے بات کی، اس پر رہنمائی بھی کرتے چلیں کہ ڈریں مت. سر ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک اتنا بڑا ایک سوشل المیہ ہے، وہ ایک میم بن کے رہ گیا کہ یار دھیان سے بولو ویگو ڈالا آ جائے گا. ایک میم بن گیا، حالانکہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑا المیہ ہے. تو آپ کے خیال میں ہر قسم کا سچ بولنا چاہیے یا سچ بولنے کے بھی کوئی آداب ہیں، یا ہر سچ بھی بولنے والا نہیں ہوتا؟ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی نصیحت کی مجھے پچھلے دنوں. انہوں نے کہا کہ ہر سچ بولنے کا نہیں ہوتا، ہر محاذ کھولنے کا نہیں ہوتا، اور ہر بات پہ گرمی نہیں کھائی جاتی. بھائی بات یہ ہے کہ میرے آپ کے اگر سچ بولنے سے وہ بنیادی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ہم سب چیخ چیخ کے سچ بولیں. پرابلمس کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر میں مضمر خرابیاں ہیں. اس سول ملٹری کشمکش، ریاست کی نوعیت کیا ہوگی، مذہبی ہوگی غیر مذہبی ہوگی، علماء وہاں لڑ رہے ہیں اور ہمارے بزرگ یہاں پہ لڑ رہے ہیں. ان کو اقتدار چاہیے، ان کو اسلامی نظام چاہیے. بھائی ان کو بٹھاؤ، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھاؤ، ان سے بات چیت کرو. اور فکری مسائل جو ہے نا وہ فکر کی سطح پہ حل ہوتے ہیں. وہ میرے آپ کے اس مائک کے سامنے بیٹھ کے چیخنے سے حل نہیں ہوں گے. ان مسائل کو ایڈریس کرنا پڑے گا. پہلے وہ اہل دانش کے زیر بحث آئیں گے، فلسفے کی سطح پہ حل ہوں گے. پھر اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر سمجھایا جائے گا کہ اس سے معاشرے کا کیا نقصان ہو رہا ہے. تو وہاں تبدیلی آئے گی. تو یہ تبدیلی ایک دو تقریروں سے نہیں آتی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں، بہت لوگوں نے غصہ اتار لیا ہے، بہت کچھ ہو گیا، اب ٹھنڈے دل و دماغ سے مثبت کام کریں. ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کر ایک کام کیا ہے، کبھی موقع ملا آپ دیکھیے گا. ہم نے ایک سیریز کی ہے فوج کے بیانیے کے عنوان سے، تقریباً 21 یا 22 قسطوں پہ مشتمل ہے. ان میں ان مسائل کو فکری سطح پہ زیر بحث لے کر آئے ہیں، اور بہت ہی شائستگی اور بڑے تحمل کے ساتھ. اور اس کو سنا ہے، خود اداروں نے سنا ہے، سب لوگوں نے. اور اس وقت ایک ریئلائزیشن پیدا ہو رہی ہے، یہ حقیقی مسائل ہیں. اس میں نفرت اور رد عمل کی نفسیات سے نکل کے یا کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر مسائل کا بطور مسائل تجزیہ کریں اور متبادل راہیں تجویز کریں. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ مثبت انداز میں جو کچھ ہمارے یہاں ڈائلما یا مسائل موجود ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں، بجائے اس کے کہ ایک غصے کی تقریر میں کروں، ایک کام کریں اور معاملہ ختم. بالکل ایسی ہے.